عشق محمد سے خدا ملتا ہے، یہ وہ نشہ نہیں جو تم کو شرابوں میں ملے۔ غم دنیا میں غم دین بھی شامل کر لو، تاکہ دیدار و رضا تم کو ثوابوں میں ملے۔ جہاں بر کے مصائب کا علاج ہے فقط قرآن، جہاں بر کے مصائب کا علاج ہے فقط قرآن، ان سب کا حل اس کے جوابوں میں ملے۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار علماء کرام اور ضلع ہری پور کے اس علاقے بانڈا منیر خان اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اور چند دن باقی ہیں۔ خوش نصیبی ہے، سعادت مندی ہے کہ مالک کائنات نے آپ لوگوں کو دن بھر روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور رات کو پھر مسجد کے اندر قرآن کریم سننے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے دن بھی بدعمالیوں میں گزرتے ہوں گے اور رمضان کی راتیں بھی برائیوں میں گزرتی ہوں گی۔ فتنے اور فساد کے اس دور میں اگر اللہ کسی کو اپنے کلام سننے کی توفیق عطا فرما دے تو جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ اللہ کی آخری کتاب ہے جو اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اتاری ہے، اور عجیب کتاب ہے کہ سننا بھی عبادت، دیکھنا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت، محبت رکھنا بھی عبادت، اس کے اندر تدبر کرنا بھی عبادت، دوسرے کو پڑھانا بھی عبادت، عمل بھی عبادت۔ ایسی کتاب ہے جو ایمان بھی بتاتی ہے، عقیدہ بھی بتاتی ہے۔ عجیب کتاب ہے جو رب کا تعارف بھی کرواتی ہے، نبیوں کا تعارف اور پہچان بھی کرواتی ہے۔ عجیب کتاب ہے کہ آپ کے لیے دستور حیات بھی ہے، ملک کے لیے قانون بھی ہے۔ عجیب کتاب ہے کہ اگر تجارت کے لیے دیکھو تو تجارت کے اصول وضع کر دیتی ہے۔ عجیب کتاب ہے اگر حاکم دیکھے تو حکومت کے طریقے بتائے۔ عجیب کتاب ہے اگر جج اور قاضی کھول کے دیکھے تو انصاف اور فیصلوں کے طریقے بتائے۔ عجیب کتاب ہے اگر خاوند پڑھے تو بیوی سے زندگی گزارنے کے گر بتائے، اگر عورت دیکھے تو خاوند کا حق بتائے، بیٹا پڑھے تو باپ کے حقوق بتائے، اور اگر والد پڑھے تو اولاد کی تربیت کا طریقہ بتائے۔ عجیب کتاب ہے گاؤں کے لیے کھولو تو امن کا طریقہ بتائے۔ عجیب کتاب ہے دنیا کے سامنے پیش کرو تو امن کی ضامن کتاب ہے۔ عجیب کتاب ہے دل پریشان ہو پڑھو دل کے غم دور کر دیتی ہے۔ عجیب کتاب ہے ایسی رسی ہے کہ جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا لوگوں ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ کتنی شان والی کتاب ہے۔ اگر ہم اس کتاب سے تعلق جوڑیں تو اس کا سننا کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ میں انشاءاللہ قرآن شروع کرتا ہوں لیکن آپ کی توجہ درکار ہے۔ اب میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ بس پھر زندگی میں کوئی پتہ نہیں ملاقات ہو یا نہ ہو، لیکن ان ساعتوں کو غنیمت جانیے اور رب کا قرآن ذوق کے ساتھ سنیے تاکہ اللہ آپ کے دل کے سارے غم خوشیوں میں بدل دے۔ فرمایا
امام کائنات محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کا آغاز کیا ماحول کیسا تھا؟ کعبۃ اللہ بتوں سے بھرا ہے، صفا و مروہ پہ بت ہیں، کعبہ کے اندر بت ہیں، مطاف کے اندر بت ہیں، سال میں 365 دن ہیں، وجود انسانی کے اندر 360 جوڑ ہیں اور 360 الہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، ہر جوڑ کے لیے الگ معبود ہے۔ ایسے ماحول میں جب آپ قرآن کا آغاز کرتے ہیں ہلچل پیدا ہو جاتی ہے، اضطراب برپا ہو جاتا ہے، انقلاب برپا ہو جاتا ہے، سارے نام لیوا جان لیوا بن جاتے ہیں، محبتیں نفرتوں میں بدلتی ہیں اور آگ کے دباتے ہیں، نبی علیہ السلام کو مارتے ہیں اور کہتے ہیں ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ۔ امام کائنات سے کہتے ہیں اس قرآن کو لے جا، کوئی دوسرا قرآن لے آ، ہم مان جائیں گے، سلو بھی کر لیں گے، آپ ہمارے ہم تمہارے ہو جائیں گے، بس یہ قرآن ہٹا لو، اگر یہ نہیں ہٹاتے کم از کم اتنا کر لیجئے او بدل ہو، اسی کے اندر تھوڑی سی ترمیم کر لیجئے، تبدیلی پیدا کر لیجئے، ہمارے معبودوں کو بھی تسلیم کر لیجئے، کسی نہ کسی درجے میں ان کو حیثیت دے دیجئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو اللہ فرماتے میرا پاک پیغمبر جرگہ آپ کے پاس آیا ہے، آپ جانتے ہیں نا جرگہ آتا کتنا پریشر ہوتا ہے اس میں، اور یہ جرگہ دو مطالبے کرتا ہے، یا قرآن ہٹا کے دوسری کتاب لے آ یا اسی کو تھوڑی سی تبدیل کر دیجئے۔ اللہ فرماتے میرا پاک پیغمبر بڑی تما لے کے آئے ہیں، بڑا پریشر اور زور دے رہے ہیں، لیکن اعلان کر دیں قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میرا پیغمبر کھل کے اعلان کر دے قرآن بدلنا میرے اختیار میں نہیں ہے، میں تو قرآن بدلنے نہیں آیا، میں تو قرآن کے ذریعے جہان بدلنے آیا ہوں۔ کم بخت تو تم کہتے ہو قرآن بدل دوں، میں تو قرآن کے ذریعے اس جہان کو بدلنے آیا ہوں۔ اور علامہ اقبال نے کتنا کیا گہرا جملہ کہا ہے اپنے شعر میں، کہتے ہیں فاش گویم آنچ در دل مزمراس، فاش گویم آنچ در دل مزمراس، ای کتابیں نیست چیزیں دیگر است، چون بجا در رفت جان دیگر شود، جان چون دیگر شد جہاں دیگر شود۔ بانڈے والے پتہ نہیں یا میرا ذوق الگ ہے یا تہاڈا ذوق الگ ہے، کوئی ایک گل ضرور ہے، یا میرے کو ناراض ہو پر رمضان دیا راتاں ناراضگی بھی تھوڑی دیر راستے ختم کرو۔ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں فاش گویم آنچ در دل مزمراس، این کتابیں نیست چیزیں دیگراس۔ کھل کے کہتا ہوں کہ یہ عام لائبریریوں میں رکھی ہوئی کتابوں جیسی کتاب نہیں ہے جو کتب خانوں میں پڑھی ہوتی ہیں، چیزیں دیگراس، یہ تو ایک عجیب کتاب ہے، ناشنا کتاب ہے۔ کیوں عجیب ہے؟ چون بجان در رفت جان دیگر شود، جب یہ دل میں جاتی ہے تو دل بدل دیتی ہے، اور جب دل بدلتا ہے تو پھر جہان بدلتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے صحابہ کے دل بدلے، اور جب صحابہ کے دل بدلے پھر جب یہ جماعت اٹھتی ہے تو پورا جہان بدل کے رکھ دیتی ہے۔ تو مشرکین نے کیا کہا قرآن بدل دیجئے، فرمایا نہیں ہو سکتا، تو اٹھ گیا جرگہ ناکام، اور جا کے باہر کیا کہنے لگے لا
تسمعوا لهذا القرآن، او لوگو ہم نے تو بڑا زور دیا لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نہ قرآن واپس کرنے کے لیے تیار، نہ ہی قرآن میں ترمیم کے لیے تیار ہے۔ او لوگو تم ہی سے ہمارا مطالبہ ہے، لا تسمعوا لہذا القرآن، کم از کم تسی اس طرح کرو کہ اپنے کنا میں انگلیاں چاہ دیا کرو، آپ نہ سنیں قرآن، کم از کم آپ لوگوں کیا نہ کرو، لا تسمعوا لہذا القرآن۔ انشاءاللہ میں قرآن کا طالب العلم ہوں، قرآن کی سیر کرواؤں گا، آپ کے 14 طبق روشن ہوں گے۔ صرف دل کا برتن سیدھا کیجئے، کہنے لگے لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، کیا کرو، والغوا فیہ، اللہ کا حبیب تو کبھی صفا پہ، کبھی مروہ پہ، کبھی مطاف میں، کبھی کعبۃ اللہ کے سامنے، کبھی اوقاز کی منڈی میں، کبھی ذوالمجاز کے بازار میں، کبھی طائف کے بازار میں، کبھی مکہ کے چوک میں، پتھروں کی برسات میں بھی رب کا قرآن سنا رہے ہیں، تو ہم کیسے نہ سنیں، کیا کریں؟ کہنے لگے والغوا فیہ، جب اللہ کا حبیب قرآن پڑھنے لگے تم شور ڈال دیا کرو، تم آوازیں بلند کر دیا کرو، تاکہ اللہ کے پیغمبر کی قرآن والی آواز دب جائے۔ قرآن اس لیے دباؤ لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ تم مشرکوں نے 3 باتیں کہی ہیں بانڈا منیر خان والو، لا تسمعوا، نہ سنو قرآن، دوسری بات والغوا، شور ڈال دیا کرو، اور تیسری بات نتیجہ نکلے گا تم غالب آ جاؤ گے، تغلبون۔ لیکن مالک کائنات نے ان کے مقابلے میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، او کائنات کے لوگوں، کافر کہتے ہیں نہ سنو، اللہ کہتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو پھر کچھ بھی نہ سنو، سنو تو